بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو رموز اوقاف یعنی علامت وقف یا انگلش میں پنکچویشن جسے کہا جاتا ہے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رموز اوقاف کیا ہیں اور کون سے ہیں۔ رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ یعنی رموز اوقاف سے مراد ہے ٹھہرنے کے اشارات یا علامات۔ یہ وہ اشارات اور علامتیں ہیں جو مطلب کو بہتر طور پر واضح کرنے کے لیے تحریر کے دوران ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم روزمرہ بول چال میں ہمارے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں، لب و لہجے کے جو تغیرات ہوتے ہیں، بات کے دوران موضوع جگہوں پر ہم وقفہ دے کر اپنی بات کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں تاکہ جو ہمارے سننے والا ہے اسے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم لکھتے ہیں تحریر کے دوران ہمارا جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اور جو کچھ بھی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے ایز اٹ از اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم تحریر کے دوران کچھ علامتوں اور اشاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان اشاروں اور علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ علامت وقف کیا ہے؟ یعنی وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کو مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، علامت وقف کہلاتی ہیں۔ علامت وقف چند مشہور علامت وقف مندرجہ ذیل ہیں: ختمہ، سوالیہ، علامت مصرع، مخففات، سکتہ، واوین، ندائیہ یا فجائیہ، علامت شعر، تفصیلیہ، قوسین، علامت تخلص یا بیت۔ یہ چند مشہور علامت وقف ہیں۔ ختمہ کیا ہے؟ ختمے کا مفہوم ہے یعنی یہ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر، جب آپ جملہ یا سنٹینس بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لائن یا لکیر کی صورت میں لگا دی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ اسے وقف کامل، وقف تام یا انگلش میں فل سٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: آج عید کا دن ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں آج عید کا دن ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا، اور ہر طرف چہل پہل ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ اب ان سب کو الگ کرنے کے لیے ہم فل سٹاپ کا، ان سنٹینسز کو الگ کرنے کے لیے ہم فل سٹاپ کا یعنی ختمے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جملے کے اختتام پر ایک لائن، ایک لکیر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ ایک جملہ دوسرے جملے سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آج میری طبیعت خراب ہے، آپ کل تشریف لائیں۔ یہ دونوں جملوں کو الگ کرنے کے لیے ہم نے ختمے کا استعمال کیا، تو اسے ہم ختمہ کہتے ہیں، یعنی عبارت کو ایک جملے سے دوسرے جملے کو الگ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ کیا ہے؟ یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ اسے انگلش میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سوالیہ۔ سوالیہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس علامت کو وقف کامل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی جملہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ عام جملہ ہے یا اس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، کچھ بات پوچھی جا رہی ہے، تو جن جملوں میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے ان جملوں میں یہ علامت یعنی سوالیہ کی جو علامت ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے، یہ علامت، ٹھیک ہے۔ اسے علامت استدلال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: کیا آپ ٹیکسلا جا رہے ہیں؟ اس جملے میں دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ پہ یہ سوالیہ جملے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا گیا کہ یہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ ہے، کچھ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا وہ میچ جیت چکے ہیں؟ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ آپ کراچی سے کب واپس آئیں گے؟ ان سب سوالوں کے آخر میں ہم نے جو علامت استعمال کی وہ سوالیہ جملے کی علامت ہے۔ نیکسٹ ہے سکتہ۔ سکتہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے بچوں، جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہم اسے انگلش میں کوما بھی کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا وقفہ ہے: کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ، یعنی ان سب کو شہروں کو الگ کرنے کے لیے ہم نے ان میں کوما لگا دیا، سکتہ کی علامت لگا دی، تو یہ سب ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ زبیر، ہادی، امجد اور احمد کل کراچی جائیں گے، یعنی عبارت میں چھوٹا سا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ عبارت کی سمجھ آ جائے۔ تفصیلیہ: جب آپ کو کسی بھی علامت، یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کو کسی چیز کی تفصیل دینی ہو، کسی بات کی وضاحت کرنی ہو، یعنی آپ بات بولتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت دیتے ہیں۔ جیسے
ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں. اب جو فائدے ہیں وہ یعنی کہ وہ تفصیل آپ نے دینی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ لگا دینی ہے علامت، ٹھیک ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب بات کی آگے تفصیل دی جا رہی ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں، اس کے آگے بھی اسی طرح سے تفصیل دی جا رہی ہے جیسے یہ لاسٹ پہ لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے. علم کے بے شمار فائدے ہیں. اب فائدے آگے بتانے ہیں تو یعنی آگے تفصیل دینی ہے، تو اس لیے ہم نے علامت تفصیلیہ کا استعمال کیا. نیکسٹ ہے کوسین. کیا ہے کوسین؟ یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں. اب جملہ معترضہ کیا ہے؟ یعنی ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ ہم حوالے کے طور پر اس کا ذکر کریں، حوالے کے طور پر اس کو استعمال کریں، تو اس کے لیے ہم کوسین کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، چودھری اکرم جو میرے ہم جماعت تھے آج کل ڈاکٹر ہیں. یعنی چودھری اکرم کون تھے؟ وہ میرے ہم جماعت تھے. میں نے ایک حوالہ دیا اور پھر آگے میں نے بات بتائی. تو جو حوالہ دے کر بات بتائی جاتی ہے اسے کوسین کی علامت لگا کر الگ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. علی جو میرے بچپن کا دوست تھا آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گیا. اب یہ بات ایسے بھی کہی جا سکتی، علی آج مجھے بازار میں مل گیا، اچانک مجھے بازار میں مل گیا. اب لیکن میں نے اسے بات کو حوالہ دینے کے لیے کہ وہ کون تھا یا وہ کیا تھا یا وہ کیسے، تو اس میں نے جس علامت کا استعمال کرنا ہے وہ کوسین ہے، جو میرے بچپن کا دوست تھا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے واوین. واوین جسے ہم انورٹڈ کوما بھی کہتے ہیں، یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع یا آخر میں لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اب جو انہوں نے بتایا یا فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ بات جو ہے ہم نے انورٹڈ کوما میں یعنی واوین لگا کر بتا دی، ٹھیک ہے. زبیر بولا میں کھانا کھاؤں گا، تو یہ بات بھی میں نے انورٹڈ کوما میں لگا دی. یعنی یہ وہ بات واوین کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی جو علامت کسی بھی تحریر کا اقتباس ٹکڑا پیش کرتے وقت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو واوین کی سمجھ آگئی ہوگی. نیکسٹ ہے ندائیہ، استجابیہ یا فجائیہ. یہ علامت کب استعمال کی جاتی ہے؟ یہ کب آتی ہے؟ یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت استعمال کی جاتی ہے. یہ علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے، کسی ایموشن، جوش، غم، غصہ، نفرت، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تنبیہ، تحسین، تحقیر، یعنی یہ سب کے سب جو ہے وہ علامتیں پائی جائیں، یہ سب کے سب ایموشنز پائے جائیں، تو تب ہم ندائیہ، استجابیہ یا فجائیہ علامت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آہا میں پاس ہو گئی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آہا کے بعد یہاں پہ یہ علامت استعمال کی گئی، یعنی خوشی میں، افسوس میں، حیرانی میں یہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. ہائے یہ کیا ہو گیا، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا، افسوس میرے چچا حادثے میں ہلاک ہو گئے. تو یہ علامت کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جب کسی بھی بات کا، کسی حیرانی، کسی خوشی کا، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہو تو ندائیہ یا فجائیہ علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے علامت مصرع. یعنی یہ علامت کب لگائی جاتی ہے؟ عبارت میں کسی مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب کوئی بھی ایسے لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس عبارت میں ہم نے اس عبارت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس میں ہم کوئی مصرع لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اکثر اشعار جو ہیں ان کے جو مصرعے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. جیسے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ ایک مصرع ہے، یہ پورا شعر نہیں ہے بلکہ یہ مصرع ہے. تو جب یہ ہم لگاتے ہیں کسی بھی عبارت میں تو اس کو لگانے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے مصرعے کو، ایک پورا شعر کی علامت اور طرح کی ہوتی ہے اور مصرعے کی علامت اس طرح سے ہوتی ہے، تو یہ ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مصرع ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے علامت شعر. علامت شعر یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا، جیسے وہ مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جب آپ نے پورے شعر کا حوالہ دینا ہو تو یہ ہم علامت شعر کا استعمال کرتے ہیں. جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع میں یہ علامت کا استعمال کیا، تو یہی علامت شعر ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے کسی بھی عبارت میں شعر کا حوالہ دینا ہو تو تب ہم علامت شعر کا استعمال کر دیتے ہیں، شعر کے شروع میں یہ علامت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے علامت تخلص.
علامت تخلص کا بھی استعمال ہوتی ہے. یہ علامت تخلص زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ اپنے اشعار میں جب اپنا جو اصلی نام ہے اس کے بجائے تخلص کا استعمال کرتے ہیں تو تب ہم اس کے اوپر یہ علامت لگا دیتے ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال کا جو تخلص ہے وہ اقبال ہے، تو جب یہ اشعار میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ تخلص کی علامت لگا دی جاتی ہے، یہ والی یہ علامت تخلص ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ شعراء جو ہیں وہ اپنے اصلی نام کے بجائے جو اشعار میں نام استعمال کرتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان غالب کا جو تخلص ہے وہ غالب ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ علامت لگا دی جاتی ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا تخلص ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے مخففات کا مفہوم. یہ کیا ہے؟ مخففات یہ علامت اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جاتی ہے تو اسے ہم مخففات کہتے ہیں. جیسے رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پہ ہم پورا لکھنے کے بجائے مخففات کا استعمال کرتے ہیں، مخفف کا استعمال کرتے ہیں تو اسے علامت مخففات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کو رموز اوقاف یا علامت وقف کی سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینک یو.